ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کو؟ میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا کا یہ آئینی حق ہے کہ اس کی نمائندگی اس ہاؤس میں ہونی چاہیے، اور اس نمائندگی کو سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت چونکہ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم پورے سال کی اس پہ بات کریں، پورے سال کی جو بھی اس ہاؤس میں جس طرح کی اس ہاؤس کی بے توقیری ہوئی، جس طرح سے غلط قوانین پائے گئے، کس طرح سے خیبر پختونخوا صوبے کو محروم کیا گیا اس کی نمائندگی کے لیے۔ اور بڑا افسوس ہے کہ آج کے جو ایڈوائزری میٹنگ میں وہ ریزولوشن جو کہ ہم خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشنز کے بارے میں اور جو خالی کی گئی ثانیہ نشتر کی سیٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے سندھ کے بھائی ہیں وہ آج جو ہے انہوں نے بات ایشو کی، ایک ایسے ایشو کی بات کی، ایک ایسی بات پہ بحث شروع کی جس میں اس کے بعد آپ کو دیں گے۔ اچھا جی، دیکھیں مقصد سب کو دل میں رکھو لیکن تصویر نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں قیدیوں کی تصویریں۔ اچھا جی، دیکھیں آپ سورج کو اپنے ایک ہاتھ سے، اس کو پشتو میں بھی کہتے ہیں لیکن میں اردو میں ہی کہوں گا کہ آپ سورج کو ایک انگوٹھے سے نہیں چھپا سکتے۔ یہی ایشو ہے عمران خان کا۔ آپ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے چیئرمین صاحب، جس میں کہ سندھ میں پانی کا، وہاں سندھ جو ہے اور باقی جو صوبے ہیں، سندھ کے صوبے میں ایک پورا نظام منجمد ہو گیا ہے۔ سندھ کے عوام سراپا احتجاج ہیں اور سندھ کے عوام اس بات پہ سخت نالاں ہیں کہ ان کی وہ سیاسی جماعت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا جو سٹانس رہا ہے اس ایشو کے بارے میں وہ بڑا کنٹریڈکٹری ہے اور بڑا منافقانہ ہے۔ وہ ایک طرف سپورٹ کر رہے ہیں، ایک طرف جو والد صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وہ اس کو، ان کی جو ابھی تقریر تھی صدارتی انتخاب کی، اس میں بات ہوگی، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، جبکہ انہی صدر صاحب نے جو جولائی میں میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس کا اقرار کیا تھا۔ اب اس طرح کی جب سیاست ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی جماعت، یہ نقصان ان کا ہوا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے سندھ کے عوام کی، کہ وہ ان کی اگر لیڈرشپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ان کے مطالبات کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا الیکشن جب بھی ہوگا جس طرح کہ ابھی ہوا، اور باوجود جس طریقے سے یہ الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، اس کے باوجود ایک بھرپور طریقے سے وہاں کے عوام نے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایشو اس وقت صرف سندھ کا نہیں ہے، سندھ کا پانی کا مسئلہ ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے خود ہی 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے سے لے کر اور صبح 6 بجے تک سب ٹریفک بند کی ہوئی ہے، آمد و رفت بڑا ریسٹرکٹڈ ہے، کئی جگہ پہ کھانے کی چیزیں بھی نہیں پہنچ رہی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں اسی طرح خیبر پختونخوا جس میں کہ ایک دہشت گردی نے ایک لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہمارے جتنے بھی فیڈریشن کی یونٹ ہیں، پنجاب کو لے لیں، پنجاب میں کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے،
ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ایسا ماحول ہے جس میں کہ اس ہاؤس کو بالخصوص بینگ دا ہاؤس آف فیڈریشن ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. اور وہ رول کیسے ادا ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب کہ اس ایوان کے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چونکہ مختلف فیڈریشن کے مختلف یونٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کو ایک ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی. اور وہ حکمت عملی شروع کہاں سے ہوگی؟ وہ شروع ہوگی جناب اعلیٰ کہ آپ نے یا اس ہاؤس کی خیبر پختونخوا کی نمائندگی کو آپ نے روکا ہوا ہے. آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، لیکن ہمارا گلہ آپ سے یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اور آج مجھے ایک ریزولوشن جو کہ 5 مارچ کو جمع کرایا تھا، جس میں کہ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، تو یہ ہاؤس ایک ریزولوشن پاس کرے کہ وہاں جلد از جلد انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے. اور اگر یہ ٹائم اسی طرح گزرتا رہا تو 2027 میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی 0 ہو جائے گی. یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ایک صوبے کی نمائندگی، خیبر پختونخوا جو کہ ایک اتنا اہم صوبہ ہے، سارے صوبے اہم ہیں، لیکن جس طرح سے خیبر پختونخوا نے اس پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، وہ فرنٹ لائن صوبہ ہے جس کو کہ محروم کیا جا رہا ہے. آیا اس کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، یا ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کو؟ میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا کا یہ آئینی حق ہے کہ اس کی نمائندگی اس ہاؤس میں ہونی چاہیے، اور اس نمائندگی سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے.